ذہنی طور تے کمزور ہوتا ہے، لہٰذا اس نال بہت سیاح رشتہ وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے صحیح حساب نال تو ٹھیک ہے بھائی چلو گھر سونا چل ویسی کملا ہو سی تے بے سیاح ہو سی، لیکن مسئلہ ہے جو کملے سیانے ایک بے نال گزارے ہی تو کرنا، ایک بے نال تو لگے ہونا دی، تو اس واسطے اس حوالے نال دیکھنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کفو اگر مل وجے مناسب رشتہ یعنی جڑا جوڑ برابر تھی وجن ود ڈھلاونا نہیں چاہیے، یہ بابے دی ذمہ داری ہے بال پرناون تک۔ ہوں اگلی چیز ہے بچہ دیا بئیاں ذمہ داری بچوں کے باب جی شریعت نے بیان فرمائی چند ایک مبارک حدیث کی روشنی دے یہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ بچہ نال جڑا پیار کرنا ہے نا یہ بھی حضور کی سنت ہے، اور یہ سمجھو عبادت ہے، یہ بچوں کو چوم دے پہ ہوں اساں عبادت کرے دے پہ، حضور دا حکم ہے حب الصبیان ورحموہم، بالا نال پیار بھی کرو تے انہاں تے رحم بھی کرو، یعنی بالا تے غیر ضروری پابندیاں تے سختیاں نہیں کرنا چاہیے، ایک یعنی یہ تربیت کرنی ہے وہ ایک جائز حد تک اتھاں سختی بھی ہوئے تے رو بھی ہوئے، ایویں نہیں کہ بابا اکا یعنی سخت بن کے بھی نہ راوے کہ بچے بیچارے بابے نال ہی کو گال کرنی ہوئے تو کہ محلے والے کو آکھیں جو بابے کو یا گال آکھو آبے، یعنی اتنا تو ہوئے جو بابے دے کو بال ہلا سکیں، ورنہ وہ کتھوں ہلاون ویسے وقت اتنے جھاکی والے بال ظاہر وقت ہر شے لو کہنے بابے کو تحب الصبیان ورحمو، بالا نال محبت کرنا اور رحم کرنا حضور کا حکم ہے اور آقا دی سنت ہے۔ اس کو ایک طویل حدیث پاک ہے اس کو پڑھ دیتا نا، چلو تھوڑا جی پڑھ دے جا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شہزادے کو امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دعاؤں کو بہت سے دے بیان تھے، اقرب بن حابس یہ فتح مکہ کے موقع تے مسلمان انہوں نے عرض کی تھی حضور تساں تے انہاں نال اتنا پیار پہ فرماندے وے تے میرے 10 بال ان علی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا، انہاں 10 دے وچوں کئی کو آج تک میں نہیں چوما، 10 بال ان تے کئی کوئی چوما نہیں کری۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام تو دے رہ گئے کچھ دیر، یعنی یہ جو جنے دنیا جن جن 10 بال ان تے کراں انہاں کو چومن کو دل ہی نہیں آکا، یہ جی دل ہی دنیا موجود ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، یہ بخاری شریف دی حدیث ہے کتاب الادب دی۔ حضور فرمایا جڑا رحم نہیں کریندا اون تے رحم نہیں کیتا ویندا، اللہ کو رحم چاہیے ان دی مخلوق تے رحم کرے سے تے رب دی کائنات بوئے کھول لے سی رحم تے اپنے بالاں تے جڑا نہ کرے تا آپ اندازہ کرو بھی رحم کرن کتھا ویسی۔ یہ پیار محبت دا انداز طریقے بچاں تے والدین وچ اپنائیت ہونی چاہیے، اپنائیت واسطے چیزاں ضروری ہیں۔ وہ حدیث پاک جڑی حدیث مسلسل بالاولیہ ہے یعنی فنی لحاظ نہ جو کو آدھے مسلسلات مسلسل حدیث حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اجازت مسجد نبوی دے امام ابو سعید مالکی کو عطا فرمائی، یعنی ایک منفرد حدیث ہے اور تفصیل بہت کرنی پوسی سمجھاؤں واسطے، لیکن صرف میں حدیث لفظ عرض کرنا چاہتا اس حدیث ہی الراحمون یرحمہم الرحمن، یہ رحم کرن والے ہیں اللہ بھی انہاں تے رحم فرمائے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تو سا زمین والا تے رحم کرو آسمان والا تھوڑے تے رحم کرے، لہذا زمین والا کوئی بھی ہے انسان ہے بھاویں وہ مویشی تے جانوری کوئی کیوں نہیں یا ایسے جانور جو کو عموماً کری سمجھا ویندے، حضور مایا ایک بندہ ویندا پیائی مسلم شریف دی حدیث ہے اس نے پانی پیتا ہی کھو کول جے بیر نکتا تے کتا اس نے ڈٹھا جے چکڑی زبان پھریندا کھڑا ہے، تو سا کہ یہ بیچارہ تساؤ سی کوئی تھاں شاں کون ہے، اس نے اپنے جتی دے وچ پانی پاتا تے وہ کتے کو پلایا، حضور فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ اسے گال تے ان دی چھوٹی جی خدمت کو قبول کر کے فرمایا جنے دی بخشش فرما چھوڑ اللہ دی مخلوق تے رحم اتنی۔ اور حضور فرماتے ہیں بخاری شریف دی حدیث ہے ایک بندے نے وجد غصن شوق ایک ڈھینگر پی آئے رستے دے اتے یعنی یہ کنڈا والی لکڑی پی آئی یا شاخ پی آئی، اس نے فاخرہ اس نے ہٹا چھوڑی اس کو، تو حضور فرماتے ہیں فشکر اللہ فغفر اللہ، ایک کنڈا ہٹاون نال فرمایا جنا بخشا گیا، تو اس نے اللہ دے بندہ دا رستہ صاف کیا، تو اتنے ثواب انہیں چھوٹے چھوٹے کمن یہ رحم دا حصہ مثال ہے۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں بچوں تے رحم کرو، اور دوسری گال بڑی اہم ہے وَإِذَا وَعَدتُّمُوهُمْ فَوْفُوا لَهُمْ، فرمایا جدہ بھی اپنے بالا نال کوئی وعدہ کریں دے وے ہمیشہ وعدہ پورا کرے، میں سمجھے رب نال وعدہ پہ کریں دے، بالا نال یہ نہیں بے کو آنکھوں پھرانی شے گدی آنا تے ود ناڑو یہ اس کو آنکھوں ہونے آندا پیا بھاویں ڈوڑی بھر بعد ہی آونے کو آنکھوں پتر ہونے والا آنا، حضور فرماتے ہیں بالا نال کوڑ نہیں مار، جیڑی گال کرنی ہے سچی کرنی ہے، اتھاؤں تا ہی نہ سکھنا ہے، بابا کوڑ مار کے گئی ہے تو ظاہر ہے اسی جھوٹ ہی سکھنا ہے، حضور دی سنت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریں کہ بچے نال جھوٹ نہیں بولنا۔ اور میرے والد محترم اللہ تعالیٰ انہوں نے دسایا
ہمیشہ قائم رکھے انہیں اج تک سارے نال ہی تے سارے بچے چھوٹے بہنی دے بال سارے بال پہلے تو سب کو خیال کو نہیں جناب بال ہاسی ظاہر ہے سمجھ نہیں آتی لیکن چھوٹے بچہ نال ہی بابے تے ہولو کی وہ سارے تے کہیں دے نال ہی جھوٹ کریں نہیں بولا کہیں ہوائے حالانکہ وہ بڑا بے حضا کریں دے پہ ہوندے بھئی سارے نانے دے نال ویندے اڈا تھی ویندے کہیں لی کہ عمر والے بہت سارے بہنی برائی کٹھے ہوندے لیکن بابا جی جھوٹ مار کے کراں گھروں نہیں گیا کہ ہونے آندہ پیاں یا اس ٹائپ دی کوئی بات انہیں اندازہ کرو سچے لوگ دنیا تے موجود ہیں تاں اللہ دے پاسوں زمین تے رحمتاں دا منہ والے ہے پیا تو حضور فرمائندے اپنے بال نال عبادت کرو تو سچا کرو جیڑی گال آکھنی ہے وہ آکھو یہ علاوہ غیر ضروری وعدے نہ کرو فإنهم لا يرون الا انکم ترزقونهم حضور فرمائندے تو پتہ ہے کہ بالاں دے دل وچ تھوڑا مقام کیا ہے فرمایا جیڑا مقام رب دے انسانیت دے دل وچ او مقام ہے بابے تے اماں دا اپنے بالاں دے دل رزق دیوان والے ہی ہے چونکہ اس کو کیا پتہ میں کو رزق کون دیندا ہے اون دے واسطے اللہ نے بابے کو رزق دا ذریعہ تے سبب بنایا تھوڑے نال اس دی اوہ محبت ہے اس واسطے رب نے اماں بابے کو بھی رب فرمائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور اتھا اللہ اپنا نا رب بھی ذکر فرمائے وقت اماں بابے واسطے دی مادہ اللہ تعالیٰ نے اوہ بیان فرمائے جڑا ان دی سونی ذات دے واسطے جڑا مادہ صفاتی بیان اے سارا پالن والا جے ساکو پالے انہاں تے ہمیشہ رحم فرمائے رہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جے ساری سونی پرورش تے تربیت کی دیے ساکو سونے رنگ نال پالے اے پیدا پالن والا تو انہاں تے اپنی شان دے مطابق مہربانیاں فرما یعنی اللہ تعالیٰ نے انہاں کو مجازی رب فرمایا اماں بابے حضور فرمائیں لہذا اس دے نال اگر حضرت شیخ سعدی دا شعر سمجھ چھوڑو نا کہ شیخ سعدی شیرازی فرمائیں کہ چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمان اگر کفر کعبے جو نکدہ پیا ہوئے تو مسلمانی گولان لوگ کتنا ویسے ان دے واسطے بابا گویا اتنا بڑا مقام پیا رکھ دیتے بابا کوڑ لیندہ ودہ ہوئے تو فرمایا آپ سوچو بھیڑا سچ سکھن کتنا ویسی بال سارا یا بچی ساری اس واسطے سونے انہوں نے وفا دے بابی یہ چیز خصوصاً بیان فرمائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا محبت دا اظہار اپنے شہزادہ نال فرمائندے ہیں کتب حدیث دے وچ کتب سیر دے وچ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے ربائب ربائب ربیب دی جمع ہے یا ربیبہ دی جمع ہے ربائب آدن مترے بال مترے بال کون دن سٹیپ چلڈرن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے جڑے پہلے گھراں کول بال ہیں چاہے وہ حضرت خدیجہ کبریٰ دے ہن یا حضرت ام سلمہ دے ہن یا دیگر ازواج مطہرات دے بچے ہن تا حضور انہاں نال ہی محبت فرماندے ہیں جی اپنے نواساں دے نال محبت فرمائی یا اپنے دیگر رشتہ داراں نال محبت فرمائی چھوٹے بچوں نال اور وقت حضور حضرت عباس دی فیملی انہاں دے جڑے چھوٹے بچے ہیں انہاں کو اکٹھا فرماندے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی ازواج مطہرات دے بچوں کو اور حضور ایویں کر کے بہ ویندے ہیں اور فرماندے ہیں پہلے میں تک کون آسی انہاں دی دوڑ لیندے آپ اپنی باں پھیلا کے بہ ویندے ہیں اور بچے وہ بھج کے آندے ہیں جی میں ہوندی ہے یعنی محبت دا اظہار تو ودیرہ سب تو پہلے حضور سارے ظاہر حضور دی بارگاہ اکٹھے پہنچ ویندے ہیں تو سونا سارا ول گلکڑی پا چھوڑے دے ہی کر کے یعنی اتنی محبت حضور نے فرمایا اس طرح دے کئی واقعات موجود ہیں اظہار محبت ہے تو بچہ نال محبت کرنا یہ بابے دی ذمہ داری ہے اماں تب بیچاری اصلو اون دے دل وچ تے ہی محبت بالاں واسطے اس دا کو سکھاون دی لوڑ ہی نہیں سکھی سکھائی لیکن بابے بعض اوقات زیادہ کوڑیل تھی ہوئی اچھا بھئی حدیث پاک بخاری شریف دی حدیث اور یہ بڑی اہم ہے بھئی حدیث اس موضوع دی ہو سی کہ بچہ ہمیشہ انصاف کرنا چاہیے بیٹی ہے یا بیٹا ہے اسی کنا کہیں حوالے ناری باپ کو اماں کو تحفہ دین دے لے کوئی بئی چیز استعمال دی لین دے لے کپڑے گھنا کے دین دے لے کوئی کھلونا ڈیوین دے لے یا کھانا کھاون دی کوئی شے اسی کراں بھی بیٹی بیٹے فرق ہی نہ کرے تے بیٹیاں آپس ہی فرق نہ کرے تے بیٹا آپس ہی فرق نہ کرے اس تے حدیث پاک بخاری شریف دی حضرت نعمان بن بشیر راوی فرماتے ہیں کہ میرے بابے نے انا اباہو اوتی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے والد کی اللہ حضور علیہ وسلم بارگاہ پیش ہوئے فقالا تے عرض کی تھی یعنی بابے جی کو پیش کیتا گیا آپ نے بلایا اسی تو سونے فرمایا کہ حضرت نعمان بن بشیر والد نے عرض کی تھی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ کہ انی نحل تو ابنی حاضہ غلامہ حضرت نعمان بن بشیر نالن وہ فرمائیں کہ میں این لڑکے کو ہی غلام دیتا ہے یعنی غلام نوکر جی میں ہونے ہیں تو میں این بیٹے کو تحفہ دیتا ہے نحل تو نحل ینحل تحفہ دے میں این پتر کو تحفے جی غلام دیتا ہے حضرت نعمان فرمائیں میرا فقالا اور کل والد کا نحل تمس رہو حضور فرماتے ہیں سارے بالاں کو ہی کہ غلام دیتا ہے جتنے ہیں تو وہ عرض کہتے ہیں لا نہیں سونا اتنے غلامی کون ہیں
کہ سارا کو ڈیوان لہذا ہک کو ہے تو میں این پتر کو ڈیونا چاہنا. تو فرمایا حضور نے ان کو فرمایا کہ فرجع اگر ہکے کو لیے تو اس کو واپس گھن چھوڑ یہ سارا کو ڈے چھوڑیں تو وت ڈے اس کو یا این جو ہوئے جو سارا کو ڈے چھوڑیں وت ڈے سکیں تو ڈے سارا کو لیکن اگر ہک کو ڈیونا تو فرمایا ہک کو نہ ڈے. بخاری کتاب الہبہ دی حدیث ہے. تو اس واسطے بالا کو جرا تحفہ ڈیون لگے بابا تو اس کو چاہیے کہ وہ برابر ڈے. اور دوسری حدیث پاک ہے سووا بین اولادکم کہ بہقی سنن کبریٰ روایت فرمایا سووا بین اولادکم حضور میں اپنی اولاد وچ ہمیشہ انصاف کرو فی العطیت تحفے دے باب وچ ہمیشہ اولاد کو برابر رکھو. فلو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء. یہ گالی ہوں بڑی توجہ نال سنیے. نعت خان حضرات دی تشریف گنن میں گفتگو دی آخری انہی کلمات انشاءاللہ اتنا ختم کرے سو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد وچ انصاف کرے ہمیشہ تحفہ دیون دے باب وچ عطیہ دیون دے باب وچ. تے اگر حضور فرماندے میں کہ کو فضیلت دیواں بھائی کو زیادہ دیو تو فرمایا میں بچیاں کو فضیلت دیواں بھائی بیٹی کو زیادہ دیو تے بیٹے کو گھٹ دیو لیکن میں فضیلت اس باب وچ نہ دیندا دعاؤں کو برابر رکھو. لیکن اگر ہو سکے کراؤں کہ اچھا جی کا کام تو دھیاں کو زیادہ دیو ہے لیکن پتر تو زیادہ کہیں صورت ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ کوئی بنیادی کوئی. اس واسطے علماء فرمانے یہ جڑے وراثت دے مسائل ہیں نا قرآن کریم فرمائے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یوصیکم اللہ یعنی وصیت اللہ تعالیٰ وصیت فرمائے دے. وصیت رب دی کیا ہوندے تاکیدی حکم. اللہ تعالیٰ یہ چیز زور دے کے بیان کیا فرمائے دے وراثت دے امور کو احکام کو. للذکر مثل حظ الانثیین ایک مرد فرمایا ان دے مقابلے کچھ حصہ ملسی دو عورتوں دے برابر ملسی یعنی عورت کو ادھا سمجھو بیٹیاں کو ادھا تے بیٹے کو اس دی مقابلے ڈبل. یہ وراثت دا حکم. زندگی جدا بھی بابا تقسیم کرے اگر چاہتا ہوئے کہ اپنی میں یہ پراپرٹی ہے زمین ہے گھر ہے نہ کیتی وجہ بالاں دے جی میں عموماً ہوندہ ہے کہ بعد ہی مسئلے نہ ہوئے تو بابا نہ لا چھوڑے. زندگی اگر بابا تحفہ دے تو حضور دی حدیث کو یاد رکھے. وہ تحفے دے حکم ہی چوسی وہ وراثت دا حکم نہیں کہ زندگی چی پتر کو ڈا کرانا دے تے دھی کو پانچ دے سکتے ہو مالک کی اپنی اس دا اپنی زمین دا یا جو بھی دے یعنی اپنے پراپرٹیز ہیں پہ وہ دا مالک کی وہ کوئی اجازت ہے. فقہی مسئلہ بھی ہے لیکن حضور دی حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور نے مایا زندگی جرا بھی تحفہ ماں پیو لے میں نے سارے بالوں کو برابر دے اس کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر اسی جو حضور فرمائے میں کہ کو ترجیح دیوان دا حکم فرماؤں تو میں عورتوں دا کھاؤں انہاں کو زیادہ دیو اپنے دھیاں کو زیادہ دیو بہنی کو زیادہ دیو. لیکن حضور علیہ السلام فرمائے کہ برابر لہذا زندگی جرا بابا تحفہ دے اس کو چاہیے کہ وہ برابر رکھے. اور عموماً اسا زندگی تے دیں ہی تا ہیں جو بھئی دھیاں رولا نہ گھتے نسلو پتراں کو ہر شے دے ونجو رولا مکا پیو. یہ رولا مکدا پی ہے کہ اسا رولے کو پوری پنیری پہ لینے رولے دی جو ساری عمرہ مکے نہیں. میرے کول ایک بڑا مسئلہ پوچھنا ہے سارا تھوڑا جی گوانڈی بھی ہے نارے محلے بھئی بابے میں مکان میرے نالا چھوڑائی تھے بھئی بہنی بھی ان میریاں بے ان کے کروں نہ ملسی میں آگے ہوں تو نہ ملسی ظاہر بابا جی پورا سٹام تے نہ تھی ابھی لیکن مگر تے نہ کیتا کیوں ایسا کہ بابے آگے بعد ہی رولا نہ ہوئے ایک پتر ہی تھی ترے بہنیاں میں آگے تیرے پیو تے رولا گھت کے گئے اللہ دا حکم دے خلاف ورزی کر کے ان دے رسول دے حکم یعنی چلو وراثت دے مطابق ہی اگر تو نہیں بھی دیونا چاہتا یا رولا مکاونا ہی چاہتا ہے تو وراثت دے مطابق ہی دے بھئی دیاں دا جتنا حق ہے اتنا دا دے جتنا وراثت ہی چاہتا ہے. حالانکہ اسے تو وراثت تو وقت کے ہونا دا حق ہے برابر ہی اسے جتنا پتر دا حصہ اتنا ہی دی دا حصہ. زندگی کا تحفے دی یعنی ایک کیفیت ہونی چاہیے. حضور دی میں آپ تھوڑے سامنے دو حدیثہ پڑھیں بالکل واضح نہ پڑھ مانے اور ہباری حدیث بخاری دی مسلط ترین حدیث چلو دوجی کو کمزور آگ سکتے ہیں بھئی وہ سنن کبریٰ دی حالانکہ ان دی سند ہی صحیح ہے. تو اتنی مضبوط حدیثاں دے بعد اساں وقت بھی یہ کروں کہ زندگی چ نہ کر ونجوں تے مطلب سارا یہ ہوئے جو بعد یہ رولا نہ مچے. یہ ظلم نہیں کہ اساں جے کو رب نے حق رکھے جندا اساں محروم کر کے مردے پے ہیں جو سارے جگر دا ٹکڑا ہے ساری دی ہے تے محبتاں جگر والیاں دھیاں کرینیاں پتراں دی محبت انہاں پیسہ والی تے جوکاں والی تے چوکاں والی انہاں دا سائے نال کوئی تعلق نہیں. جڑا بھی کوئی مسئلہ ہو سی زیادہ سیدھی رات جاگنا ہو سی تو دھی جاگدی پئی ہو سی اساں گھر ہی بیٹھے اس اساں بیمار ہیں تے دھی اٹھا جاگ پوری رات جاگ کے اپنے بابے دا ساتھ رہندی پئی ہو سی سمسی نہیں بابے دے لوگ کول دے اماں دے لوگ کول یعنی دل جتنی سچی محبت ہے بابے دے دل جتنے کیوں یعنی کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے اتنا سنگ دل ہو گئی. میرا سونا سجن رازق صرف اللہ دی ذات ہے. کلا یہ نہیں سمجھنا کہ میں زمین بالا کو زیادہ دے ویسا تو وہ زیادہ خوشحال ہو سی جے کو نہ دے سا وہ گھٹ ہو سی. یہ بالکل سارا مسئلہ ہی نہیں اسا غیر ضروری اپنا بڑھایا. میں عرض کی تھی
ایک واقعہ قاری غلام رسول صاحب دامت برکاتہم اے کھیوے دے حیدرآباد ہونے آپ جان دیں سب تمام علماء جان دیں حفاظ کرام آپ بھی جان دے ہو سو او دسے نے پہلو سارے بھی مشترکہ دوستی نو تھا انہاں دے والدین 78 فوت تھے انہاں دا والد ادھے حیدرآباد دا مالک ہے مل ایریا دے وچ یعنی اودیاں ملاں ٹیکسٹائل ملاں انہاں دیاں جوتے فیکٹریاں انہاں دیاں گتا فیکٹریاں انہاں دیاں گارمنٹس فیکٹریاں انہاں دیاں اور پورے ہاسپٹلز انہاں دے اور جہاں زمیناں ہی نسالیاں یہ زری زمیناں پتہ نہیں کتنا کچھ کوٹری دادو ضلع انہاں دا اگو ٹھٹھا انہاں دا اور 8 سال قاری صاحب پڑھیں رہے تو قاری صاحب فرمائیں بھی وہ آدھے ہوندے یہ گال پہلے میں سنی ہوئی لیکن یہ چند دن پہلے ولا میں انہوں کو ریپیٹ کرائیے بھی میں تو تقریراں چاک ہوئے نا کتنی غلط نہ ہوئے تو انہاں آگے ظاہر سچ چلاونا تو ضروری ہے تھوڑے سامنے نا کیونکہ سچاں دیاں ممبر تے چڑھے بیٹھے ہیں تے جو منہ چاہے کڈی آوے بندہ تو انہاں ولا ریفریش کیتا ہے چند دن پہلے ریفریش تھی ہے یہ ڈی عرس ہے سواگ شریف دا اسے ڈی انہوں نے زیارت کی تھی شامل انہوں نے فرمایا کہ واقعی اس نے میرے کو آکھا میرے سامنے یہ گال کی تھی اور یہ پورے اتھا پورے خاندان مشہور ہے کہ میری 7 نسلاں بہ کے کھاسے نو آتا ہے تو ظاہر ہے جن 3 ضلع دے وچ ہزاراں کنالاں ہوئے فیکٹریاں تے ملیں چھوڑ دیو وہ جانا یہ گال آکھے تو کوئی ایسی حیرانگی دی گال تو نہیں ایڈیاں زمیناں جو پئیاں بھی کیڑا گڑا پوس رہے جو 7 نسلیں نہ کھا سکتے اس کو لیکن وہ آدھن کہ 7 نسلیں میں نہیں سارے براہ راست تعلق والے لوگ انہوں سارے انہوں نے سہی کو دے 2 بیویاں اور یہ دوسری بیوی ہے وہ میرے کول ہے 78 جو فوت تھی 83 یہ گال میں پہلے نہیں پتہ ہے اسی نسی نے تو 83 میرے کول ہے دعا دے واسطے چونکہ قاری صاحب نے تعلق اسے لے پیا تو میرے کول ہے اتھاں جتھاں آپ رہنے تکونی مسجد اتھاں آئی تے وہ آدھے کہ اندے اس بیوی دے اتھوں کو قمیض پھٹی ہوئی آئی یعنی اس نے قمیض پاتی ہوئی ہے اور وہ نگو سامی نہیں 3 پتران دی اماں بھی آئی 3 بیٹیاں نو دے یعنی ایسا نہیں کہ بھئی چلو اندہ بال کو نہیں تھی وہ بجا چھوڑا انہیں کروں 3 بالاں دی اماں ہے اندھی کیفیت ہے اور ہون بھئی کیفیت ہے کہ اندے سکے پتر جہاں 7 نسلان دیاں گالی کرد آئی اندے سکے پتر اسے ملچ نوکر انجرے مل دا بابا مالک اور نوکری کوئی وڈے جی ایم نہیں لگے بیٹھے عام جی میں ورکرز ہونے 60-70 ہزار والے اس لیول تے ورکرز ہوا اور وہ پوترے سکے ریڑیاں لیندے یہ جی میں ٹکاں شکاں دیاں ریڑیاں نہیں لگیاں پیوں دیوں کوک انہوں پکوان دا کم کرے سکے پوترے اس جنے دے جرا آدھائی 7 نسلاں بہ کے میں پریشان ہوا بھائی پتراں کو ساری زمین دے وجہ دھیاں جانے تو انہوں دا کم جانے یہ پتر میرا بکھا مر ویسی میرے بعد میرا سونا سجن ہر بال اپنے حصے دا رزق ان کو گھن کے سونے رب کو بابے نال کوئی تعلق کو نہیں کہدا بابے نال یہ تعلق کہ جی احکام میں بیان کیتے ہیں انہاں تے عمل کرے جی اللہ تے دے رسول نے حکم فرمائے اس تے عمل کرے سو تے انشاءاللہ جیڑے انصاف چھوڑ ویسو اللہ تے دے رسول دے احکام تے عمل کر ویسو پتر بھی خوشحال ہو سن تے انشاءاللہ دھیاں ہی خوشحال ہو سن اور انہاں چ محبتاں بھی ہو سن جڑیاں اما بابے دی آخری خواہش ہوندی ہے جو میرے بال آپس وچ محبت تے خوشیاں نال رہن وہ خوشیاں تے محبتاں بھی تاں ہو سن جو بابا اما انصاف کر کے ویسے اللہ سونے کو دعا ہے کہ سکو ان احکام کے عمل کی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ سارے بالاں کو نیک تے صالح بناوے جیرے اولاد دی نعمت تمہارو میں رب کائنات نہ کو ساروں کو اولاد صالح دی اولاد نصیب فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم